बिस्मिल्लाहिर्रहमान सूरह। हाँ, खत्म हो गई ना नूर, सूरह नूर खत्म हो चुकी है। सूरह अहज़ाब 21वां पारा निकालें, उसके आखिर में है। ठीक है, 21वां पारा के आखिर में शुरू हो रही। 21वां 21 पारा। ठीक है जी। हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ, आप निकालें सूरह अहज़ाब का। ठीक है जी। या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह वला तुतिअल काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा वत्तबि' मा यूहा इलैका मिर रब्बिक इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला। बहुत ही रहमो करम वाले सच्चे माबूद के नाम से शुरू। ये भी तर्जुमा इन्होंने लिखा है। आसान तर्जुमा क्या है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए नबी, अल्लाह से डरते रहना और काफरों और मुनाफिकों की बातों में ना आना। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। जो कुछ तेरी जानिब तेरे रब की तरफ से वही की जाती है, इसकी ताबेदारी करता रहे। यकीन मानो कि अल्लाह ताला तुम्हारे हर एक अमल से बाखबर है। तो तू अल्लाह ही पर तवक्कल रख, वो कर साजी करी काफ़ी है। सूरह अहज़ाब। हज़रत ज़र रज़ी अल्लाह से उबई बिन काब ने पूछा कि सूरह अहज़ाब की कितनी आयतें शुमार होती हैं? आपने फरमाया 73। हज़रत उबई ने फरमाया नहीं नहीं, मैंने तो देखा है कि ये सूरह सूरह बकरा के करीब थी। इसी में ये आयत भी पढ़ी जाती है, अश्शैख़ वश्शैख़तु इज़ा ज़नया फर्जुमूहुमा अलबित अलबिततु नकाल मिन अल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। तो ये वो आयत है। ठीक है जी, आयत रजम। ठीक है जी। वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, यानी जब बड़ी उम्र का मर्द और बड़ी उम्र की औरत बदकारी करें तो उन्हें ज़रूर संसार कर दो। ये सज़ा है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। मुस्नद अहमद की रिवायत है। इससे मालूम होता है कि सूरत की कुछ आयत अल्लाह के हुक्म से हटा ली गई। यानी आपको इस ज़हन में होगा सूरह सूरह नूर में क्या सज़ा थी? बगैर शादीशुदा लड़का लड़की के लिए शुरू में बिल्कुल सूरह के शुरू में क्या था? ज़ानियत वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा। 100 कोड़े का जिक्र था ना। और जो तोमत लगाने वाला था उस पे क्या थे? ज़हन में है 80 कोड़े लगाने। गवाह तो होंगे ना, गवाह के बगैर तो सजा नहीं मिलेगी ना, गवाह होगी तो सजा होगी ना। ठीक है जी। और उसमें लिआन का हुक्म भी था। मियाँ बीवी एक दूसरे की तोहमत लगाते हैं तो फिर वो 4 दफा कसम खाएंगे, 5वीं दफा ये कहेंगे, एक कहेगा गजब और दूसरा कहेगा लानत हो। तो यहाँ पे उसमें एक बात आपको बताई गई थी कि जो बड़ी उम्र के शादीशुदा हैं उनकी सजा क्या है, तो ये उसका जिक्र हो गया ना। यानी ये आयत भी कुरान पाक में, जैसे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका पढ़ते हैं ना दुआए कुनूत, ये भी क्या थी? कुरान में थी। उस तरह का कुरान का हिस्सा नहीं है जिस तरह पहले बाकी कुरान का है। ठीक है। ये आयतें ऐसी होती हैं कि ये मनसूख तो नहीं हो, हुक्म इसका बाकी रहता है, लेकिन कुरान पाक की तिलावत जैसा हुक्म इसका नहीं रहता। ठीक होगा। अल्लाह पर तवक्कल रखो, ये वाली बात समझ आ गई ना? यानी इनकी सजा बड़ी है क्या? क्यों बड़ी सजा है इनकी? शादीशुदा है तो बड़ी सजा क्यों है? जाहिर सी बात है, क्या होगी? हैं? वो तो कह सकते हैं ना जो बगैर शादीशुदा है, वो तो कहेंगे यार मेरी तो शादी नहीं हुई। और ये शादीशुदा हैं होकर भी ऐसे काम करें। यानी ये कि उनके पास घर में खाना हलाल मौजूद है, वो खाना छोड़ के वो हराम बाहर खा रहे हैं। इसकी मिसाल कैसी दी जाए? समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो इनकी सजा तो होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? ज्यादा सख्त सजा भी हो, क्योंकि उनके पास मौजूद है, बीवी हलाल है और वही सारा काम हम बीवी के साथ करना है, वो उसी को गलत बार मुंह मार रहे हो और अल्लाह का डर नहीं है, तो फिर सजा भी उसकी सख्त है। आगे फरमाया अल्लाह पर तवक्कल रखो। आयत नंबर 1 तो 1 3। तंबी की एक मौसर सूरत ये भी है कि बड़े को कहा जाए ताकि छोटा चौकन्ना हो जाए। जब अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात ताकीद से कहे तो जाहिर है कि औरों
پر تو وہ تاکید اور بھی زیادہ ہے۔ تقوی اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ثواب کے طلب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت کی جائے، اور فرمان باری کے مطابق اس کے عذابوں سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانیاں ترک کی جائیں۔ کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ ماننا، نہ ان کے مشوروں کا پر کاربند ہونا، نہ ان کی باتیں قبولیت کے ارادے سے سننا۔ علم و حکمت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ وہ اپنے وسیع علم سے ہر کام کا نتیجہ جانتا ہے، اور اپنی بے پایہ حکمت سے اس کی کوئی بات، کوئی فعل غیر حکیمانہ نہیں ہوتا۔ تو اسی کی اطاعت کرتا رہے، کیونکہ تاکہ بد انجام سے اور بگاڑ سے بچا رہے۔ جو قرآن و سنت تیری طرف وہی ہو رہا ہے، اس کی پیروی کر۔ اللہ پر کسی کا کوئی فعل مخفی نہیں۔ اپنے تمام امور و احوال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھو، اس پر بھروسہ کرنے والوں کو وہی کافی ہے، وہ کافی ہے، کیونکہ وہ تمام کارسازی پر وہ قادر ہے۔ اس کی طرف جھکنے والا کامیاب ہی کامیاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، اور اس سے ان تاکید کی وجہ سے ساری امت کو حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کم عمل کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تو کرتے ہی ہیں، وہ سارے کے سارا قرآن آپ خود ہیں، آپ کے صحابہ بھی چلتے پھرتے قرآن ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں امت کو تاکید ہے، یہ ساری باتیں کیا ہے، ہم سب کے لیے بھی ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ آواز نہ آئے تو بتائیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے۔ ہاں بھائی، ہیں کسی کے دو دل؟ ایک ہی ہوتا ہے نا۔ اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کے بیٹھتے ہو، جب کے بیٹے ہو، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو۔ لے پالک سمجھتے ہیں؟ اڈاپٹ کرنا ہو کیا ہوتا ہے؟ کسی اور کا بچہ لے لینا، یہ لے پالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اپنا بچہ نہیں تھا، کسی سے رشتہ دار سے یا کہیں سے لے لیا، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ لے پالک۔ لڑکوں کو تمہارے واقعی بیٹے نہیں بیٹے بنایا، یعنی بیٹے نہیں بنائی ہے، تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا، اور وہی سیدھا راہ سجاتا ہے۔ اس لیے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، تم سے بھول چوک سے جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم قصد اور ارادہ دل سے کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ بخش بخشنے بخشن ہار، انہوں نے لفظ بخشن ہار لکھا ہے، بہرحال بخشنے والا مہربان۔ ٹھیک ہے جی، کچھ آیتوں کا ذہن میں بات آ گئی ہوگی نا۔ سچ بدل نہیں سکتا، لے پالک بیٹا نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ مقصود کو بیان کرنے سے پہلے بطور مقدمے اور ثبوت کے مثالاً ایک وہ بات بیان فرمائی ہے جسے سب محسوس کرتے ہیں، یعنی مثال دے کر اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں نا، دو دلوں کی مثال۔ یعنی آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، سگی ماں اور سوتیلی ماں میں بھی فرق ہوتا ہے، اولاد کا فرق کرتی ہے نا، یا نہیں؟ بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو مطلب ہر کسی سے اس طرح کر سکیں پیار محبت، جو سگی مائیں کرتی ہیں۔ اور پھر اس کی طرف سے ذہن ہٹا کر اپنے مقصود کی طرف لے گئی، بیان فرمایا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ کسی انسان کے دو دل نہیں ہوتے۔ اسی طرح تم سمجھ لو کہ اپنی جس بیوی کو تم ماں کہہ دو تو وہ واقعی ماں نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ ایک تو مذاق میں ہوتا ہے نا، جی فلانی ماں جی، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو اور مذاق ہوتا ہے نا، گلا نہیں ماں ہے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا، گلا نہیں بہو ماں ہے جی، اس طرح یہ والی بات ہی ہو رہی ہے۔ حقیقی ماں کا مطلب یہ ہے، جیسے 28ویں پارے میں آگے فرما رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح وہ دوسرے کی اولاد کو اپنا بیٹا بنا لینے سے وہ سچ مچ بیٹا ہی نہیں ہو جاتا۔ یعنی یہ دو حکم اس میں ذہن میں رکھنے آپ نے۔ ایک تو کیا ہے
آپ کسی کا بیٹا بیٹی اپنے، آپ کو اللہ نے نہیں دیا اولاد، آپ کے اندر قوت نہیں ہے میاں بیوی دونوں میں یا کسی ایک میں، تو پھر آپ وہ کہتے ہیں ہم رہنا تو ہے، ہم نے کوئی اولاد ہونی چاہیے ہماری، ٹھیک ہے دل جیسے ہیں بہت سارے فیملی میں ہوتے ہیں نا، تو کسی کا اپنا بھائی کا لے لیتے ہیں یا کسی خاندان سے باہر لے لیتے ہیں کوئی، لیکن اس کا حکم بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنی بیوی سے اگر کسی نے بحالت غضب غصہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ، تو اس کہنے سے وہ سچ مچ ماں نہیں بن جاتی، ٹھیک ہے جی۔ یہ پیٹھ کا لفظ کیوں آیا؟ یہ کیونکہ قرآن سے لیا میں نے، 28ویں میں بھی اس کا آگے دیکھیں، جیسے فرمایا ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، یعنی ایسا کہہ دینے سے وہ مائیں نہیں بن جاتی، مائیں تو وہ ہیں جن کے بطن سے یہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی بیوی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہو سکتی نا، اس سے تو اس کے بیٹے پیدا ہوں گے، بچیاں پیدا ہوں گی نا، یعنی کہہ دینے سے حقیقی طور پہ وہ اس طرح نہیں ہوتا، یعنی یہ آگے بتائیں گے ان دونوں باتوں کے بیان کے بعد اصل مقصود کو بیان فرمایا کہ تمہارے لیے پالک لڑکے بھی در حقیقت تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہاری بیوی کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے ہیں یہ، ٹھیک ہے، لہذا اس کو اس کے والد کا نام والدہ کا نام یاد رکھو، ڈاکومنٹ میں بھی کوشش کرو مینشن کرو۔ یہ آیت حضرت زید بن حارث رضی اللہ کے بارے میں اتری ہے، آگے ان کا بھی ذکر آئے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ تھے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پہلے اپنا متبنہ بنا رکھا تھا، دو لفظ آ گئے، یہ پالک بھی استعمال ہوتا ہے اور متبنہ بھی لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ہی معنی ہے دونوں کا، یہ پالک یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اور متبنہ جو ہے عربی میں، ٹھیک ہو گیا۔ انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ پھر مشہور ہے، یعنی وہ ٹھیک ہے غلام تھے آپ سے ان کی چھوٹی عمر کے، لیکن آپ نے ان کو کہا یہ تو میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، آپ سسم تو ساری امت کے ساتھ شفقت ایسے کرتے تھے، لیکن وہ گھر میں رہتا تھا، زیادہ تعلق تھا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اس آیت سے اس لیے جب ان کے ماں باپ مل گئے تھے، آگے بھی شاید اس کا ذکر آئے، تو وہ لینے آئے تھے چچا وغیرہ، باپ رو رو کے وہ تو بہت وہ ہو گئے تھے، مطلب پریشان اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے، جب آپ سے ان کے پاس چچا وغیرہ آئے کہ بھائی یہ ہم لینے آئے ہیں، انہوں نے فرمایا زید خود ہی پوچھ لو زید سے، وہ جانا چاہتا تو چلا جائے، میں تو نہیں روک سکتا اس کو، زبردستی بھی نہیں بھیج سکتا، تو فرمایا انہوں نے کہا مجھے، زید رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے آپ سے زیادہ کوئی محبوب ہے ہی نہیں ہے، اتنا پیار دیا انہوں نے، اتنا محبت دی، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ بے شک میرے ماں باپ ہیں، میں پہچانتا ہوں چچا ہیں، لیکن میں نہیں جا سکتا، نبی سے ایسا اللہ تعلق ان کا تھا۔ اس آیت میں اس نسبت اور اس الحاق کا توڑ دینا منظور ہے، جیسے کہ اسی صورت کے اسنا میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آگے آئے گا تم میں سے کسی کے کسی مرد کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں فرمایا یہ تو صرف تمہاری ایک زبانی بات ہے جو تم کسی لڑکے کو کسی کا لڑکا کہو، کسی سے اس سے حقیقت بدل نہیں سکتی، واقع میں اس کا باپ وہ ہے جس کی پیٹھ سے یہ نکلا، یہ ناممکن ہے کہ ایک لڑکے کے دو باپ ہوں، نہیں ہو سکتا نا، دو مائیں بھی نہیں ہوتی، ماں ایک ہی ہوتی ہے، سگی بطری ہو سکتی ہے، لیکن جیسے یہ ناممکن ہے کہ ایک سینے میں دو دل ہوں، اللہ تعالیٰ حق فرمانے والا اور سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت ایک قریشی کے بارے میں اتری ہے جس نے مشہور کر رکھا تھا کہ اس کے دو دل ہیں اور دونوں عقل و فہم سے پر ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کر دی، ابن عباس رضی اللہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، آپ کو کچھ خطرہ گزرا اس پر، جو منافق نماز میں شامل تھے وہ کہنے لگے دیکھو اس کے دو دل ہیں، ایک تمہارے ساتھ ایک ان کے ساتھ، اس پر یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی تین باتیں آ گئی یہاں پہ، ایک تو عام عورتوں کو کے دل کے بارے میں ذکر ہوا، دوسرا اس بندے نے کہا تھا بھائی میرے دو دل ہیں جو کہ جھوٹ ہی بول رہا تھا، اور دوسرا ان لوگوں کا یہ خیال کہ نبی کے دو دل ہیں، جبکہ دل تو نبی کے بھی ایک ہی ہیں، ہر کسی کا، ٹھیک ہے جی۔ کسی کو عقل مند زیادہ کوئی اعلیٰ دماغ ہو تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ڈبل دماغ ہے، یہ ہو دماغ تیز ہے، لیکن دل تو نہیں کہتے نا،
ظہری فرماتے ہیں کہ یہ تو صرف بطور مثال کی فرمایا گیا، یعنی جس طرح کسی شخص کے دو دل نہیں ہوتے اسی طرح کسی بیٹے کے دو باپ نہیں ہوتے۔ اسی کے مطابق ہم نے بھی اس آیت کی تفسیر کی ہے، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ پہلے تو رخصت تھی کہ بالغ لڑکے کو پالنے والے کی طرف نسبت کر کے اس کا بیٹا کہہ کر پکارا جائے، یعنی اس سے پہلے اجازت تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زید رضی اللہ کو بیٹا بنایا ہوا تھا، زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ لیکن اب اسلام نے اس کو منسوخ کر دیا ہے اور فرما دیا کہ ان کے جو آپ اپنے حقیقی باپ ہیں انہی کی طرف منسوب کر کے انہیں پکارو۔ عدل، نیکی، انصاف اور سچائی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے حضرت زید کو زید بن محمد کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے نازل ہونے کے بعد ہم نے کہنا چھوڑ دیا۔ بلکہ پہلے تو ایسے لپارک کے وہ تمام حقوق ہوتے تھے جو سگی اور صوبی اولاد کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ اس آیت کے اترنے کے بعد سہلہ بنت سہیل در خدمت نبی ہو کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، ہم نے سالم کو منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، اب قرآن نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، میں اس سے اب تک پردہ نہیں کرتی، وہ آتے جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میرے خاوند حضرت حذیفہ ان کے اس طرح آنے سے کچھ بیزار ہیں، ناراض ہیں۔ آپ سلم فرمایا پھر کیا ہے، جاؤ سالم کو اپنا دودھ پلا دو، اس پر حرام ہو جاؤ گی۔ ٹھیک ہی چکر ہے بھائی، ایک گال کے ماڑی سم تو بار ہے بھائی۔ سالم کتنی عمر کے ہوں گے پھر، اس کا میں اسکرین شاٹ لیتا ہوں، علماء کرام سے پوچھوں گا، کیونکہ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ 2 ڈھائی سال کا ہوتا ہے نا وہ، تو اس سال میں بچے کو دودھ پلایا جائے، تو پھر یہ سالم کتنی عمر کے ہوں گے؟ ٹھیک ہے جی، یعنی دودھ کوئی پلا دیتا ہے کسی کو تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بات تقریباً پتہ ہی ہے، لیکن اب اس میں یہ بات آگے شاید انہوں نے فرمائی ہو، مجھے یہ بات جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ الغرض یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب صاف لفظوں میں ایسے لڑکوں کی بیویوں کو بھی حلت انہیں لڑکا بنانے والوں کے لیے بیان فرما دی۔ اور جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی صاحبہ حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دے دی تو آپ نے خود اپنا نکاح ان سے کر لیا، اور مسلمان اس ایک مشکل سے بھی چھوٹ گئے، الحمدللہ۔ اسی کو یاد رکھتے ہوئے جہاں حرام عورتوں کا ذکر کیا وہاں فرمایا وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، یعنی تمہاری اپنی سلم سے جو لڑکے ہوں ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں، یعنی سانسیں مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، رضائی لڑکا نسبی اور سلبی لڑکے کے حکم میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ رضائی کا مطلب یعنی دودھ جس کا نسب نسبی اور سلبی لڑکے کے حکم میں ہے، کیا مطلب ہے؟ رضائی بہن بھائی ہے وہ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح سلبی بہن بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سلبی کا مطلب ہے آپ کا کوئی ہے بہن بھائی ہے، میرا بہن بھائی ہے کوئی، اور ہماری یا کسی کی والدہ نے کسی اور بچے کو دودھ پلایا، ٹھیک ہے، بچپن میں اس کی جو عمر تھی وہ بھی اب اسی طرح ہو جائے گا، حکم اس کا سارا بہن بھائی کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دینا اور چیز ہے، یہ ممنوع نہیں، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی نا، انہوں نے واضح کر دی، کسی کو کہہ دی بیٹا ادھر آؤ میری بات سنو، بیٹا کیسے ہیں آپ، یہ تو ہم کہتے ہیں نا، وہ بیٹا کہنا مراد نہیں ہے، یہ کہنا وہ مراد ہے جو آپ نے کسی کو بنا لیا رکھ لیا، بھائی اب میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہو گیا جی، بس اس کے بعد اب میں کسی کہیں نہیں جانا دوں گا، ٹھیک ہے جی، وہ بات ہوتی ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں ابن عباس رضی فرماتے ہیں ہم سب خاندان عبد المطلب کے چھوٹے بچوں کو، عبد المطلب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ سے ان کے دادا کا کیا نام ہے، دادا جی کا نام ہے، ٹھیک ہے، آپ سے والد کا نام عبداللہ ہے اور عبد المطلب دادا کا نام ہے۔ ہم سب خاندان عبد المطلب کے چھوٹے بچوں کو مزدلفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ہی جمرات کی طرف رخصت کیا، جمرات جگہ ہے وہ جو ہوتے ہیں جن کو مارتے ہیں، جمرات ہوتے ہیں نا وہ شیطان جو ہوتے ہیں،
जिनको पत्थर मारते हैं आज। और हमारी रानें थकते हुए हजूर से फरमाया, मेरे बेटो सूरज निकलने से पहले जमरात पर कंकरियां ना मारना। ये वाकया सन 10 हिजरी माह जिलहिज्जा का है। और जिलहिज्जा का महीना आने वाला है कि नहीं, जिलकादा का 4वां महीना आजकल। और इसकी दलालत जाहिर है। हजरत जैद बिन हारसा जिनके बारे में यह हुक्म उतरा, ये सन 8 हिजरी का 8 हिजरी में जंग मूता में शहीद हुए। सही मुस्लिम शरीफ में मरवी है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु को रसूलुल्लाह से उसने अपना बेटा कहकर बुलाया। हाँ ठीक है जी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु भी गुलाम ही थे। 10 साल तक हजरत अनस रज़ियल्लाहु बातें मेरी खिदमत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो कभी भी कभी सख्त बात नहीं की, कभी नहीं कहा कहाँ वहाँ क्यों गए हो, कहाँ यहाँ क्यों गए हो, ये काम क्यों नहीं किया। यानी उनके साथ बड़ा लगाव था। इससे बयान फरमा कर ले बालक लड़कों को उनके बाप की तरफ मंसूब करके पुकारा करो, पालने वालों की तरफ नहीं। ये बातें बहुत सारी चल रही है, लोग इसको नहीं ख्याल करते हैं। आप नोट करें बेशक अपने इर्द गिर्द। फिर फरमाता है कि अगर तुम्हें इनके बापों का इल्म ना हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई और इस्लामी दोस्त हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उमरतुल क़ज़ा वाले साल मक्का शरीफ से वापस लौटे तो हज़रत हमजा रज़ी की साहबजादी चचा कहती हुई आपके पीछे दौड़ी। हजरत अली रज़ी ने लेकर हजरत अली रज़ी ने उन्हें लेकर हजरत फातिमा को दे दिया और फरमाया, ये तुम्हारी चचा जात बहन है, उन्हें अच्छी तरह रखो। हजरत जैद और जाफर फरमाने लगे, इस बच्ची के हकदार हम हैं, हम उन्हें पालेंगे। हजरत अली फरमाते हैं थे, नहीं ये मेरे यहाँ रहेगी। हजरत अली ने तो ये दलील दी कि मेरे चचा की लड़की है। हजरत जैद फरमाते हैं मेरे भाई की लड़की है। जाफर बिन अबी तालिब कहते हैं ये भी चचा है। ठीक है। हजरत हजूर सल्लल्लाहु के चचा, मेरे चचा की अ, लड़की हैं और उनके चचा उनकी चची मेरे घर में हैं, यानी अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा। आखिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला किया कि साहबजादी तो अपनी खाला के पास रहें, क्योंकि खाला मकाम माँ के कायम मकाम है। हज़रत अली से फरमाया, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। सुभान अल्लाह। यानी सबको राजी किया, हुक्म भी बता दिया। यानी मतलब क्या है कि वालदा फौत हो जाए जिसकी तो उसकी खाला हो तो उसकी खिदमत करे, उसका ज़्यादा हक बनता है। ठीक हो गया। ये आगे भी पढ़ ही लेते हैं, बात फायदा होगी इंशाल्लाह। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु से फरमाया, तू सूरत सीरत में मेरे मुशाबे है। हजरत जैद से फरमाया, तू हमारा भाई और हमारा मौला है। इस हदीस में बहुत से अहकाम है। सबसे बेहतर तो यह है कि हजूर से उसने हुक्म हुक्म हक सुनाकर और दावेदारों को भी नाराज नहीं होने दिया। और आपने इसी आयत पर अमल करते हुए जैद से फरमाया, तुम हमारे भाई और हमारे दोस्त हो। हजरत अबू बकर ने फरमाया, इसी आयत के मातहत मैं तुम्हारा भाई हूँ। उबई फरमाते हैं, वल्लाह अगर ये भी मालूम होता कि उनके वालिद कोई ऐसे वैसे ही थे तो भी ये उनकी तरफ मंसूब होते हैं। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स जानबूझकर अपनी निस्बत अपने बाप की तरफ से दूसरे की तरफ करे उसने कुफ्र किया। ये मिर्जा कादियानी की आदत है। ठीक है। उसने बाप 5 बाप कहे अपने। ठीक है जी। कहता है मैं मुगल भी हूँ, मैं फलां भी हूँ, मैं फारसी भी हूँ, मैं फारसी नस्ल हूँ। तो आप और हम क्या कहते हैं, हमारी एक ही कौम है, मुगल कौम है, किसी की क्या कौम है। ठीक है। मतलब क्या है, बाप एक ही होता है ना। अगर कोई कहे बाप ज्यादा है तो घटिया बात है, गुनाह की बात है, कुफर की बात है, और बहुत बदअखलाकी की बात है, बेशर्मी की बात है। इससे सख्त वईद पाई जाती है और साबित होता है कि सही नस्ब से अपने आप को हटाना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। फिर फरमाता है, जब तुमने अपने तौर पर जितनी ताकत तुम में है तहकीक करके किसी को किसी की तरफ निस्बत किया और फिर हकीकत वो निस्बत गलत है, तो इस खता पर तुम्हारी पकड़ नहीं है। चुनांचे खुद परवरदिगार ने हमें ऐसी दुआ तालीम दी है कि हम उसकी जनाब में कहें, रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना व अख्ताना। ए अल्लाह हमारी भूल चूक और गलती पर हमें ना पकड़। सही मुस्लिम के जिसमें या मुसलमानों ने ये दुआ पढ़ी, जनाब बारी अज़्ज़ा इस्मू ने फरमाया, मैंने ये दुआ कबूल फरमाई। सही बुखारी शरीफ में है, जब हाकिम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाए, अपने इज्तिहाद में सेहत को पहुंच जाए तो उसे 2 अजर मिलता है, और अगर खता कर जाए तो उसे 1 अजर मिलता है। और हदीस में अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को उनकी खताएं, भूल चूक और जो काम उनसे जबरदस्ती करवाए जाएं उनसे दरगुजर फरमा लिया है। यहाँ भी ये फरमा कर इरशाद फरमाया कि हाँ, जो काम तुम कसद कसद कल्ब से अमदन जानबूझकर
करो वो बेशक काबिल गिरफ्त है। कस्मों के बारे में यही हुक्म है। बस ये इसकी तशरीह खत्म। ऊपर जो हदीस बयान हुई उसके नसब बदलने वाला कुफर का मुर्तकब है, वहाँ भी ये लफ्ज़ है, ये बातें बहुत सारी हैं। ठीक है, इस तरह पढ़ता रहूँगा दो 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 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, इसको कहीं पे रुकू जो है, क्या टाइम टाइम बता दिए करो भाई, तंग हो या कोई मसला हो। ठीक है ना, क्योंकि इसमें अगर मैं तफसीलात पढ़ता रहूँ तो बीच में छोड़ भी दे, वरना फिर बात नहीं समझ आती, बीच में छोड़ना भी ठीक नहीं होता। तो यहाँ तक जो कुछ पढ़ा हमने, बस इसका इसी के ऊपर बयान था। ठीक है, पालक हो गए, और किसी को बीवी को कोई माँ के बराबर कह दे तो वो नहीं हो जाता। ठीक है, उसकी बीवी जो है बीवी रहती है। मतलब ये है कि इसके अंदर हुक्म ये है कि वो तलाक भी नहीं होगी और बीवी हराम नहीं होगी। मतलब ये है कि, ठीक है, इससे पहले ऐसे हो जाता था, जब ये हुक्म नाज़िल नहीं हुआ तो इससे पहले रिवाज ऐसा ही था, वो हराम हो जाती थी। लेकिन इस हुक्म के बाद रुखसत है। लेकिन ये ऐसा कहना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। ऐसे बीवी को माँ के बराबर कहना या माँ को बीवी के बराबर ये किसी तरह कहना बिल्कुल पसंदीदा काम नहीं है, ऐसे नहीं कहेंगे। इसी तरह को बेटा बेटी ले लेता है किसी से, बेपालक होता है, तो उसको चाहिए कोशिश करे उसका रिकॉर्ड रखे अपने पास, उसके असल वालदेन का। बाज़ दफ़ा कोई वो मुतालबा कर बैठे तो उसको देना पड़ेगा फिर। ठीक है जी, तो इस चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। बाकी आगे इंशाल्लाह कैसे करेंगे, मुख्तसर मुख्तसर करें। यहाँ तक जो कुछ पढ़ा गया सुना गया, अल्लाह ताला हमें इस पर समझने की तौफीक नसीब फरमाए, और जो कुरान के अहकामात हैं उस पर अमल की तौफीक दे, और अमल पैरा औरों को भी दावत देने की। आखिर